آج کل گرمیوں میں بلکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی رواج اس کا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ نوجوان اور بلکہ گزرتی ڈھلتی جوانی والے بھی گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کچھے پہن لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چڈیاں پہن لیتے ہیں، جبکہ ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کلچر، یہ کچھا کلچر پتہ نہیں کیوں برا نہیں لگتا یا کیوں اچھا لگتا ہے کہ حالانکہ وہی کچھا پہن کے وہ بیٹی کو سکول چھوڑنے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور واپس بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر گھوم بھی رہے ہوتے ہیں۔ ساری ان کی اپنی بیویاں تو نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے بیٹھنے میں، چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تھوڑا سا حیا سیکھو، تھوڑا سا اخلاق سیکھو کہ ساری کی ساری بہنیں، مائیں، بہنیں، بیوی، بیٹیاں، بچیاں، محلے والی کتنی شرم کی ماری وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہوں گی، کیسے آپ ان کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے۔ اور پھر خاص طور پہ جب آپ موٹر سائیکل پہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور ہوا چلتی ہے یا آپ ریس دیتے ہیں تو پھر کچھا پیچھے ہو جاتا ہے، تو کیسا آپ تصور کرتے ہیں؟ آپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کیا کچھ دکھا رہے ہیں؟ آپ لوگ حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، برائی کو اتنا ترقی دو، اتنی ترقی دو، اتنی طرح وہ برائی محسوس ہی نہ ہو، یعنی دماغ اتنا کالا ہو جائے کہ لکھائی کرے تو پتہ ہی نہ چلے، وہ الگ بات ہے۔ جس طرح کالا کپڑا اس کو وہ جتنی لکھائی کرو کوئی پتہ نہیں چلے گا، اتنے داغ لگا کوئی پتہ نہیں چلے گا، لیکن سفید ہو، مسلمان کا دل سفید ہونا چاہیے شیشے کی طرح۔ تھوڑا سا داغ ہو، اس کو پتہ لگے، اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یار میرے اوپر یہ داغ ہے، میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ تو گھروں کے اندر پھر آپ بیٹھیں گے اسی طریقے پر، حتیٰ کہ جو ہمارے بزرگوں اور نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ خصوصاً نوجوان لوگ یہ ڈھلتی جوان اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے اس طریقے سے نہ بیٹھیں۔ کیوں کہ ہر آنکھ جو ہے مخالف سمت کو قبول کرتی ہے، اس کی چاہت بڑھتی ہے کہ بھئی لڑکی جو ہے اپنے کزن کو جس طرح دیکھ کے، یہ لڑکا جو ہے اپنی کزن کو دیکھ کے جس طرح یہ برائی ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح باپ کو بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کے سامنے اس طریقے سے نہ بیٹھے کہ اپنے بنیان بھی اتار کے بیٹھے، قمیص اتار کے بیٹھے، جس کے ذریعے اس کے جو بازو ہیں، ان کی باڈی جو ہے، فٹنس جو ہے وہ پتہ چلے کسی کو ابھر کے سامنے۔ اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ وہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنو، بچیاں بچوں کے سامنے، بچے بچوں کے سامنے، یا کسی کے بھی سامنے نہ پہنو، تاکہ تمہارے نہ اعضا ابھرے، نہ کسی کی توجہ تمہاری طرف جائے، چاہے جائے کہ آپ نے کچھے پہن لیے اور برائی کو خود گھر کے اندر لے کے جا رہے ہو۔ پہلے تو غیر کو ہم روتے تھے، اب خود تم لے کے جا رہے ہو۔ کل کو تمہارا بیٹا تمہارے سامنے بیٹھ کے اس طریقے سے پہنے، بہنوں کے سامنے پہنے، تو پھر اس کو کیسے روکو گے؟ کچھ حیا سمجھیں، حیا خیال کریں، اپنا ماحول بھی برقرار رکھیں، کوئی ادب آداب کا خیال رکھیں۔ کل کو یہی اولاد تمہارے سامنے بھی حیا ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ اس سے بھی چھوٹے کچھے پہننے لگ جائے، پھر کیا کریں گے؟ آپ تو چلو باپ ہیں، کبھی نہ کبھی احساس ہو جائے گا، لیکن وہ لڑکا ہے، نوجوان ہے، اپنی کزنوں کے سامنے بیٹھ جائے، کوئی اس کے آپ کے گھر کے اندر آئے مہمان بن کر، اس کے سامنے وہ کھڑے ہو جائے، کہ جب وہ حیا ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، جب یہ حیا کا پردہ تمہارے درمیان سے نکل جاتا ہے، پھر سمجھو جو چاہو کرو، پھر تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب تمہارے ذہن کے اندر خرابی ہی نہیں رہی تو پھر تمہیں کون روک سکے گا؟ خرابی تو اس وقت جب خرابی انسان سمجھتا ہے، غلط کو غلط سمجھتا ہے، تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، معذرت مانگتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں، غیبت کہاں، زنا کہاں؟ آپ نے فرمایا غیبت انسان حق سمجھ کے کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ زنا انسان گناہ سمجھ کے کرتا ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اللہ کو مانے اور اس کے سامنے برائی کو برائی سمجھے، برائی کو اچھائی نہ سمجھے، کسی گندے کلچر کو اپنے گھروں کے اندر نہ لے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم کسی کو روکنا چاہیں بھی سے پھر نہ روک سکیں۔